یا 7 تاریخ کے عشاء کے بعد رات میں، جیسے وہ کہ بہت سارے حاجی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، معلم سب کو پہنچانا ہوتا ہے، تو سب کو پہنچانے کے لیے وہ ترتیب بناتا ہے، تو کسی کو رات میں، کسی کو عشاء کے بعد میں ایسا لے جائے گا، اور یا تو کسی کو فجر کے بعد لے کے جائے گا۔ تو آپ کو جب لے جائے گا تو لے جانے سے پہلے آپ کی بلڈنگ میں نوٹس لگا کے چلا جائے گا۔ اب جب آپ کی بلڈنگ میں نوٹس لگ جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نوٹس کیوں لگی ہے، تو آپ کو حج کی تیاری کرنا ہے۔ حج کی تیاری میں یہ کرنا ہے کہ حاجی کا اور حجت کا جو یہاں سے آپ ہینڈ بیگ لے کر جا رہے ہو، اس کی تیاری میں یہ کرنا ہے کہ حاجی صاحب اپنے جانے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے احرام تو یہیں سے پہن کر جائیں گے، سلا ہوا ایک جوڑا کپڑا اپنے ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ ان کے ساتھ ان کی قینچی بھی ہوگی، ان کی مشین بھی ہوگی، ان کے پاس چھوٹا چادر بھی ہوگا، بیڈ شیٹ یعنی اوڑھنے کے لیے بھی ہوگا، چھوٹی سی فولڈنگ والی آپ کو چٹائی بھی رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، کسی کو بیماریاں ہوتی، تکلیف ہوتی، ان کو وقت میں کھانا چاہیے، کھانا تو وقت پر آئے گا، تو اس لیے تھوڑا سوکھا سامان ہے، ویفر وغیرہ ہے، چوڑا وغیرہ ہے، کھجور وغیرہ ہے، بسکٹ کے پوڑے وغیرہ، یہ سارا سامان آپ کو لینا ہے۔ حاجی کی ترتیب الگ بنانا ہے، حجت کا بیگ الگ بنانا ہے۔ حاجی صاحب کو یہاں سے ڈائری پن بھی ساتھ میں لے کر جانا ہے، اس لیے جب وہاں آپ جائیں گے تو مکہ کی نماز کے جو اوقات لکھے ہوئے یہاں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے، ان نمازوں کے اوقات کو لکھ کر لے کے جانا ہے، اس لیے انہی کی ترتیب پر آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ چونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی کی بنیاد پر ایسا ہے کہ عصر کی نماز کو احتیاطاً 1 گھنٹے بعد میں پڑھنا ہوگا، اس لیے آپ کی ترتیب اس طریقے الگ الگ بنانا ہے۔ حجت کا بیگ الگ بنانا ہے اور حاجی کا بیگ الگ بنانا ہے، دونوں کے بیگ کی تیاری کر لینا ہے۔ اور جب آپ کا لگ گیا ہے کہ اب جانا ہی نکلنا ہے، تو اس سے پہلے جب تک بس میں لگ نہ جاوے، آپ کو نہ کوئی نیت کرنا ہے، نہ کوئی احرام کرنا ہے، بس آ کر کھڑی ہو جاوے، آپ کو اختیار ہے، آپ غسل کر لیجئے، جو ترتیب ہوتی ہے اچھی طرح سے غسل کریے، صابن وغیرہ بدن کو مل کر غیر ضروری بال وغیرہ ان کو بھی نکال دیجئے، اس کے بعد احرام پہن لیجئے گا۔ احرام پہننے کے بعد آپ کو نیت نہیں کرنا جب تک معلم کا آدمی نہ آ جائے۔ آپ بس میں بیٹھ جائیں، بس چلنے لگے تو آپ کو نیت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے صاحب؟ کون سی نیت کریں گے؟ بولیے۔ حج کی کون سی حج کی نیت کریں گے؟ حج تمتع کی، اس کو خلاصہ کرنا ہے آپ کو۔ حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما، اسے قبول فرما۔ یہ 2 دعا ہمیشہ مانگنا، اے اللہ میرے لیے آسان فرما، اسے قبول فرما۔ جب اللہ نے آسان کر دیا تو کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، اور اللہ نے قبول کر لیا، اپنا کام ہو جائے گا۔ تو یہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس طریقے آپ یہ نیت کرنا ہے۔ عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مادری زبان میں کہیے کہ میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں، اللہ نے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ نیت جب کریں گے آپ تو نیت سے پہلے وہی ترتیب ہوگی جو عمرے میں آپ کو 8 پابندی بتائی گئی کہ سر چہرے پہ کپڑا نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، بدن میں سے میل نہیں نکالیں گے، بال نہیں توڑیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، پیر کبری ہڈی جو ہے کھلی رہے گی، خوشبو والا سامان نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ استعمال کریں گے، بیوی ساتھ میں ہے تو بے حجابی کی بات نہیں کریں گے، اور 2 پابندی جو ہمیشہ رہتی وہی آپ پر پابندی ہوگی۔ اب آپ کو سفر کرنا ہے تو حج کے 5 دن ہوں گے، اور 5 دن میں آپ کو 9 کام کرنا ہے۔ حج کے 5 دن ہے تو کتنے کام کرنا ہے آپ کو؟ 9 کام کرنا ہے۔ ان میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ پہلا فرض جو ہوگا آپ کا احرام پہننا ہے۔ کیا کرنا ہے صاحب؟ احرام پہننا ہے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے تلبیہ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور نیت کرنا ہے۔ یہ تینوں ملا کر آپ کا ایک کام ہوا، پہلا فریضہ ہو گیا حج کا، یہ پہلا فرض ہوگا۔ دوسرا جو فرض ہے وقوف عرفہ ہے، رکن عاجم جس کو کہا گیا کہ آج ہی کا دن جو ایسا ہے یہ حج کا ہے، اور یہ دوسرا فرض ہوگا، یعنی عرفات کے میدان میں گزر گیا تو حاجی ہو گیا۔ یہ 9 تاریخ کو ہوگا۔ 10 کو کوئی گیا، 11 کو گیا، 12 کو گیا، سال بھر وہاں بکریاں بھی چرتی رہتی ہیں، جنگل ہے، پہاڑی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، تو پہاڑیاں بکریاں، تو بکری کوئی حاجی نہیں ہوتی۔ بس آج ہی کا دن ایسا ہے، کوئی گزر جائے گا تو حاجی بن جائے گا، یہ دوسرا فریضہ ہے۔ تیسرا جو فرض ہوگا طواف زیارت ہے، طواف زیارت ہے، یہ تیسرا فرض ہوگا۔ 6 جو واجب ہے، پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ وقوف مزدلفہ ہوگا۔ آپ بھی بولتے رہے اس لیے آپ کو کرنا ہے، ہم بیان نہیں کر رہے، آپ نے جو سبق سیکھ کر آئے اسی کو دہرا رہے ہیں، تازہ کر رہے ہیں، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سال میں ہم 2 مرتبہ عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ نماز کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے امام صاحب نیت بتاتے ہیں، پھر بھی سال میں 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد نیت جب کرتے ہیں، تکبیر جب کہی جاتی بار بار پیچھے باری والے کو دیکھتے ہاتھ اٹھایا کہ چھوڑا۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے اس کا یہ مذاکرہ ہے۔
تو پہلا واجب کیا ہے ہمارا؟ وقوف مزدلفہ، پہلا کون سا ہے؟ ہاں، دوسرا کیا ہے؟ رمی جمرات کرنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، وہ بات بتائیں کیسے کیسے مارنا ہے، یہ دوسرا واجب ہوگا۔ تیسرا واجب ہے قربانی کرنا، کیا کرنا ہے صاحب؟ قربانی کرنا۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ الگ کرانا، کیا کرانا ہے؟ الگ کرانا، چار ہو گئے۔ پانچواں واجب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ چھٹواں واجب ہے الوداعی طواف کرنا، جب واپسی ہو رہی ہوگی اس وقت الوداعی طواف کرنا۔ یہ 6 واجب، 3 فرض ہے، ٹھیک ہے سب یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اب جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، یعنی اپنی بلڈنگ سے نکل رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، اب لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں مینا میں جا کر کوئی کام نہیں، حالانکہ مینا بہت زیادہ کام ہے، مینا کے اندر بہت زیادہ کام ہے۔ پہلی چیز تو یہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتا رہا ہے یا اعمال کیا ہے، تلاوت کیا ہے، وہ گویا کہ اللہ چیک کرتے ہیں، اس لیے وہاں بہت اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز میں یعنی اپنا اہتمام کرنا، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، ان کو پورا کرنا۔ اب مینا میں آپ کو جو ہے 5 یا 6 نمازیں پڑھنی ہوگی۔ اگر رات میں آپ نکل گئے ہیں تو 6 نمازیں پڑھنی ہے، اور صبح میں گئے تو آپ کو 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ٹائم ٹیبل لے کر گئے تھے، مینا میں گئے ہیں، مینے میں چھوٹے چھوٹے خیمے بنے ہوئے ہیں، ان خیموں میں آپ کو رہنا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر کوئی خیمہ تو نہیں ہوگا، شامیانہ ہوگا، مزدلفہ کے اندر وہ بھی نہیں ہوگا، ایسا بیٹھے رہے، بہت ٹائم ملے گا۔ آجی آگے آگے چلو۔ اب مینا کے اندر آپ کا یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مینا کے اندر آپ کو جہاں سے گئے ہیں وہاں بھی آپ کو جماعت سے ہی پڑھنا ہے، اس لیے وہاں جا کر دیکھ لیں اپنے خیمے میں آجو باجو میں کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، انہیں میں سے کسی کو طے کر دیں کہ آپ اذان دے دیں گے وقت پر، وہ ٹائم ٹیبل لگا دیا اور اس وقت میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو کوئی اذان دے دے، کوئی نماز پڑھاوے اور جماعت سے ہم نماز پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ حجت جو ہے اپنے کمرے میں نماز پڑھیں گے، وہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے، اپنے خیمے کے اندر رہے گی، باقاعدہ پردے کے ساتھ رہے گی، ان کو پردے کے ساتھ ان کو رہنا ہے، اس طریقے رہنا ہے۔ دوسرا آج جو مینا کا دن ہے، یہ وہاں کا یہ جگہ وہ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مینا کے بازار کے اندر، مینا کے اندر آ کر حاجیوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور حاجیوں سے اپنی بات کہتے تھے، اور یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اپنے ساتھ میں لے کر چلو، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی انسان جہنم سے بچ جائے اس کی مجھے فکر ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں پر یہ کام کرتے تھے۔ ہم اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ حجاج کرام سے ملاقات کیا، لبیک پڑھا، سب کو جمع کر لیا اور اگلا کام کا سبق کا تازہ کر لیا۔ کیسا کل ہم نے کو عرفات جانا ہے، عرفات میں کیا کام کرنا ہے، گویا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کر لیا تو یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جائے گا، کل قیامت میں جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے ہم بھی بازو میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ آپ کو کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج 8 تاریخ ہو گئی ہے، اب کل یعنی دوسرے 9 تاریخ کو آپ کو جو ہے عرفات میں جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہے؟ اب وہ معلم آپ کی سہولت کے ساتھ لے کر جائے گا۔ اچھا یہاں پر معلم جو ہے جن لوگوں نے حج کمیٹی میں پیسہ جمع کر دیا ہے قربانی کا، تو مینا کے اندر معلم کا جو آدمی ہوگا آپ کو ٹوکن نمبر دے گا قربانی کا، کہ آپ اس میں نمبر لکھا ہوگا کہ فلاں ٹائم میں آپ کی قربانی ہوگی، اور اطمینان رکھنا کہ جن لوگوں نے کمیٹی میں پیسہ بھر دیا ہے اس کی قربانی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے نہیں بھرا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بھرے تو کیا ہوگا۔ مینا کے قریب میں ایک صاحب کا کرنے بھی ہے، آپ میں سے دیکھے گروپ میں سے کچھ لوگ جماعت ساتھی ہیں، ان کو طے کر لیا کہ بھائی آپ لوگ چلے جاؤ، دیکھ کر آ جاؤ، اور جتنے ہاتھی 10-12 آدمی ان سب کو بتا دیا، ان کے پیسے لیے وہاں جا کر پیسہ جمع کر دو، سامنے آ کے اور گائے بکرا جو ہے ذبح کر دے گا، آپ کو ذبح کرنے کو نہیں دے گا، آپ کو یہ کہ سب کی قربانی ہو گئی، سب آ کر حلق کرا سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ٹوکن مل جائے گا۔ ایسے مینا کے اندر کچھ لوگوں کو جو قیام ہوگا وہ میٹرو کے قریب میں ہوگا، جو میٹرو قریب میں ہوگا یہ ہر معلم آپ کو ایک بیلٹ دے گا، پیلا کلر کا ہوگا، گویا کہ میٹرو کا آپ کو ٹکٹ ہوگا، اسی کے ذریعے دروازہ کھلے گا بند ہوگا، اس میں پلیٹ فارم لکھا ہوگا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، تو جو آپ کو پلیٹ فارم لکھا ہوا 1 نمبر تو ایک ہی نمبر پہ کھڑے ہونا، 2 لکھا ہے تو 2 پر کھڑے ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے بیٹ میں جو لکھا ہوا 2 نمبر لکھا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 نمبر 3 نمبر خالی ہے، جس میں میں کھڑا ہوں، گردی زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی سہولت وہاں ہے کوئی نہیں ہے، وہاں بھاگ کر چلا جاؤں گا، وہاں بھاگ کر جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ ابھی جو گاڑی آپ کو چھوڑے گی وہیں جا کر چھوڑے گی، اس لیے آپ کو جو نمبر لکھا ہے وہیں پہ کھڑے رہنا۔ تو جن کے قریب میٹرو قریب میں ہوں گے ان کو میٹرو کے ذریعے سے لے جایا جائے گا، اور اگر جو دور ہوں گے ان کو بسوں کے ذریعے سے آپ کو لے جایا جائے گا۔
ٹھیک ہے سب یاد رکھیں انشاءاللہ. تو آپ کا یہ کام ہوا. اب 9 تاریخ آئے گی آپ کو عرفات میں جانا ہے. اب عرفات میں جانے کے لیے ایک مرتبہ جو عرفات میں داخل ہو گیا غروب تک عرفات کو چھوڑنا نہیں ہے. غروب تک چھوڑنا نہیں, تو غروب تک وہاں آپ کو رہنا ہوگا. آج 9 تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے صاحب؟ 9 تاریخ. ایک کام آپ کا آج بڑھ جائے گا. کون سا کام پڑے گا؟ تکبیر تشریف بڑھ جائے گی. کون سا پڑے گا؟ تکبیر تشریف بڑھ جائے گی. کہ فجر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ کی 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھنا ہوگا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد, یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے لبیک کو پڑھنا ہے. اب یہ 9 تاریخ ہے, آپ بنا سبھی سفر کر کے آئے. اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ لگی ہے, بھوک لگی ہے تو کھانا بھی کھاؤ, آرام بھی کر لیا, کھانا بھی کیا, کھا لیا. نہانے کا اگر غسل کا ایسا لگتا غسل کر لو, لیکن صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے, بدن کو نہیں گھسیں گے, بس پانی کو بہانا ہوگا. یہاں پر جو ہے قریب میں مسجد نمرہ, اس کو بہت آسان ہے, اس میں جو ہے 9 مینارے بنے ہوئے ہیں, 6 گنبد بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پر 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی, جوہر اور عصر کی. ہم رائے یہ دیتے ہیں, منع نہیں کرتے, رائے یہ دیتے ہیں اس مسجد میں آپ نماز پڑھنے نہ جائیں. یہ سال میں ایک ہی مرتبہ کھلتی ہے. اس کی جو نماز پڑھانے کے لیے ریاض سے امام آتا ہے جو آ کر نماز پڑھائے گا. منع اس لیے کرتے ہیں, آپ کو رائے اس لیے دیتے ہیں کہ اس مسجد میں جانا بہت آسان ہے. مینارے دکھائی دے رہے ہیں, گنبد دکھائی دے رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جانا آسان ہے, لیکن وہاں سے واپس اپنے شامیانے میں آنا بہت مشکل ہے. آنا مشکل ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں. اس لیے رائے دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ میں رہیں, اور آپ جب اس میں رہیں گے تو آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا انشاءاللہ یاد رکھیں گے. یہ 9 تاریخ ہے. ظہر کے بعد سے جب آپ کر چکے ظہر کی نماز پڑھ لیا, ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک یہ جو بیچ کا موقع ملے گا, اس میں 4 تسبیحات پڑھی جاتی ہے. اس میں 4 تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلی تسبیح 100 مرتبہ, چوتھا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بِیدِکَ الخیر انک علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, لیکن درود شریف میں ایک جملہ بڑھا دینا, وعلینا معہم, وعلینا معہم, یہ جملہ بڑھا دینا. 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, جو بھی استغفار یاد ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طریقے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اب یہ 4 تسبیحات کے فضائل یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں یہ 4 تسبیحات پڑھی تو گویا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں اس نے حج کیا ہے. اللہ نے حج کیا ہے. بتائیے کتنا بڑا ثواب اس میں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. عصر سے لے کر غروب تک یہ عصر ہے. عصر سے لے کر غروب تک یہ عصر ہے. اس میں اس وقت میں کوئی حاجی گزر جائے گا تو حاجی ہو جائے گا. اس لیے بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں بیچارے بیمار ہوتے ہیں, بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں کی حکومت کیا کرتی ہے, ان بیماروں کو ایمبولینس میں ڈال کر عرفات کے میدان سے گزار دیتی ہے تاکہ حاجی ہو جائے, تاکہ حاجی ہو جائے. یہ آج کا یہ موقع ہے. اب عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا, اپنے شامیانے سے باہر آ جائے. جیسے مینا کے اندر خیمے ہیں, عرفات میں کوئی خیمہ نہیں ہے, شامیانہ ہے. نیچے قالین پڑا ہوا ہے اور اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے. مزدلفہ کے اندر وہ بھی نہیں ہوگا, آسمان میں کھلا, زمین میں کھلی ہوئی, کچھ بھی نہیں. تو اپنے شامیانے سے باہر آنا. یہ جگہ ایسی ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ آپ نے دعا مانگی ہے امت کو رکھنے کے سامنے. اور یہ موقع ایسا جہاں اللہ آسمانی دنیا میں آ کر اعلان کرتے ہیں, فرشتوں کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ ان میرے بندوں کو کیا ہوا, بکھرے ہوئے بالوں والے, چادر یہاں وہاں ہے اور لبیک لبیک قسم لگا رہے, یعنی چلا پکار کر رہے اور دیوانے بن کے میری طرف چالے آ رہے, آخر یہ کیا چاہتے.
فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی رضا چاہتے، اللہ کہتے ہیں میں سے راضی ہو گیا اور میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ، اگر ان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک یا سمندر کے قدر تک ہو جائیں یا دنیا میں جتنے پیڑ ہیں ان کے جو پتیاں ہیں اتنے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے اعلان کرتا حاجی میں نے تیری مغفرت کر دیا، اور جس کی تو مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت ہے۔ جب اللہ یہ کہتے حاجی تیری مغفرت ہو گئی اور جس کی تو مغفرت دعا کرے گا میں نے اس کی مغفرت کر دیا، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ آپ نے سب کی مغفرت کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ان میں سے آج کے دن بھی ایسے کچھ لوگ ہیں بس کیا کہا جائے کہ آج کے دن بھی گناہوں میں ملوث ہے، یعنی ایک مرد اور ایک اور گویا آج گناہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میں آج کسی کی نہیں سنتا ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے لکھا ہے آگے اگر آج کے دن یہ کوئی سوچے مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تو حقیقتاً وہ بڑا گنہگار ہے، ورنہ اللہ نے سب کی گناہ کو معاف کر دیا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس لیے علماء نے کہا یہاں پر کہ یہاں جب دعا مانگے تو یہ نہ کہیں کہ اللہ میری مغفرت کر، اللہ نے آپ کی مغفرت تو کر دیا، اس کا یقین کرنا کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دیا، بلکہ اللہ کہے تیری مغفرت کر دیا، اور جس کی تو مغفرت کی دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ یہ آج کا دن ہے جو حج کا بڑا دن کہلاتا ہے، رکن اعظم کہلاتا ہے، تو یہاں پر یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اتنی دیر تو اللہ کے سے کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہم کھڑے ہو کر نہیں مانگ سکتے تو بیٹھ جائے، پھر کبھی کھڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے تو پھر ہاتھ چھوڑ دیں پھر اٹھا کر مانگے، پھر بھی نہیں آتا تو بہت سے نیک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو دعاؤں میں لگے ہیں، ہم بھی جائیں ان کی دعاؤں کے پاس کھڑے ہو کر ہم بھی آمین آمین کہتے رہے، یہ قبولیت کی علامت تو کریں انشاءاللہ۔ اب یہ آپ کو مغرب تک کرنا ہے، غروب تک کرنا ہے، جیسے مغرب کا وقت ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا، حکومت کی طرف سے ایک گولا چھوڑایا جائے گا جس کی آواز پورے الفاظ والے سنتے ہیں، پورے الفاظ کے میدان میں آواز سنائی دیتی، آپ سمجھ جائیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ کب نکلنا ہے؟ غروب کے بعد نکلنا ہے، مغرب کے بعد نکلنا ہے۔ کب نکلنا ہے بولیے؟ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ آج کا دن عجیب معاملہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا اگر کوئی چھوڑے گا گنہگار بن جائے گا اور حاجی یہاں پڑھے گا تو گنہگار بن جائے گا۔ اصل میں اللہ اطاعت دیکھنا چاہتے کہ میری کتنا مانتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے آپ کو سفر کرنا ہے۔ اب آپ جو مغرب نماز جا کر کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے، تو وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے مغرب کی، لیکن کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ الفاظ کے میدان میں اس طریقے آپ نے دعائیں مانگی، یہاں پر اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہ کے رسول ساری دعا قبول ہو گئی تھی ایک دعا کے علاوہ۔ جب اللہ کے نبی اس بات کی دعا مانگی کہ اللہ میری امت کے جتنے ظالم لوگ ہیں ان سب کو تو معاف کر دے اور مظلوم کا اللہ اپنی طرف سے دے دے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کا اللہ اس کو دلوائیں گے۔ اللہ کے نبی گڑگڑا رہے اللہ اس پر قادر ہے کہ ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کا بدلہ دے دے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن مزدلفہ کے اندر یہ دعا بھی اللہ کے نبی کی قبول ہو گئی۔ تو مزدلفہ پہنچ جائیں گے، مزدلفہ جانے کے بعد جس کو مزدلفہ بارے میں کہا گیا طے شدہ رات کا، یہ شب قدر کی طے شدہ رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ 21 کو ہے، 23 کو ہے کہ 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، لیکن آج کے بارے میں طے شدہ رات ہے، شب قدر سے افضل رات ہے۔ آپ سفر کر کے جائیں گے، اگر تھک کر گئے ہیں تو آرام کر لیں، عشاء کا جب وقت ہو جائے گا، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنا ہے، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ آپ پہلے مغرب پڑھیں گے اور مغرب میں 3 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، پھر لبیک پڑھیں گے، پھر واپس کھڑے ہو جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کو مغرب کی سنتیں یا نوافل جو بھی پڑھنا وہ ترتیب ہوگا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا یاد رکھیں گے۔ دوسرا یہاں پر سے آپ ٹائم ٹیبل لے کر گئے، یہ احتیاط کرنا ہے، آپ سفر کر کے آئے، ہو سکتا ہے تھک گئے اور آرام بھی کرو، کیا کرو؟ آرام بھی کرو۔ اب آرام کرنے کے لیے آپ لیٹ گئے تھے، نیند لگ گئی، اب کوئی قافلہ پیچھے سے آیا، اس نے اذان دی نماز پڑھنے کے لیے، ہم سوئے ہوئے تھے، آنکھیں کھل گئی، تب حاجی سوچتا اذان ہو رہی ہے، گویا کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو کتنے ایسے حاجی اٹھ کر چل دیتے، اس لیے اپنے نماز کے اوقات پڑھنی کرنے کے جائیں گے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اذان میں یہ دیکھنا کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو سمجھ جانا کہ فجر کے اذان ہے، ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ۔ اب یہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا،
یہاں پر آپ کو کچھ کام کرنا ہے، کچھ کنکریاں چننا ہے. کیا کرنا ہے؟ 80-90 کنکری ہر حاجی کو چننا ہے. کابلی چنا ہوتا ہے تھوڑا سی بڑی، کھلی ٹوٹی سے چھوٹی. اس کو چننے کے بعد 80-90 کے تقریباً چننے کے بعد ان کو دھلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دھلنے کی وجہ یہ ہے کہ جب دھلنے کے مٹی وغیرہ کا ڈالا ہے تو دھل کر ختم ہو جائے گا، مٹی دھل جائے گی اور بیگنی وغیرہ کے اوپر آ جائے گا. اس کو پھینک دینا ہے. باقی کنکریوں کسی بوٹل کے اندر یا تھیلی کے اندر آپ کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے آپ کو کرنا ہے. آج یہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 تاریخ. 10ویں تاریخ ہے. بہت سارے کام آپ کو کرنا ہے. آج یہ 10ویں تاریخ ہے. آج یہ 10ویں تاریخ ہے. آپ کو زیادہ کام کرنا ہے. اور یہاں کا جو پہلا واجب ہے صبح صادق کے وقت، جو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع تک، اس کے تھوڑا سا بعد میں آپ کو اس کو احتیاط کرنا ہے. یہاں پر آپ کو رکنا ہے، یہ وقوف کرنا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے آپ میٹرو کے ذریعے خاص کر کے جو میٹرو سفر کرنے والے ان کے لیے بڑی احتیاط ہے کہ جب یہ میٹرو سے نیچے اترتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو دیکھا کچھ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائی بچھی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تھوڑی خالی جگہ دکھائی دی، یہ بھی اپنی چٹائی ڈال دیتے ہیں. آپ ایسا بالکل نہیں کرنا. دیکھا دیکھی کوئی کام دیکھو، کسی کام میں جلدی نہیں کرنا اور کسی کام کو دیکھا دیکھی نہیں کرنا. دیکھا دیکھی نہیں کرنا. آپ کو تو اچھی طرح یہ دیکھنا ہے کہ مزدلفہ میں جانا ہے تو مزدلفہ میں گئے کہ نہیں گئے. وہاں پر باقاعدہ چار طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس کا شروعات لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے اور انگریزی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اس کے اندر کا وقوف ہے. ورنہ پتا چلا جگہ خالی دیکھ کر چٹائی ڈال دیا اور یہاں ٹھہر گئے. صبح جب چلے تو پتا یہ چلا کہ ابھی ہم اس کے اندر داخل ہی نہیں رہے ہوئے تو گویا کہ ہمارا واجب چھوٹ گیا، ہمارا حج خطرے میں پڑ گیا. تو اس کو بہت احتیاط کرنا ہے آپ کو. تو اندر داخل ہونا ہے، تو یہ کرنا ہے. اب کنکریاں آپ نے چن لی. کنکریاں چننے کے بعد تھیلی میں رکھ لیا یا باٹل میں رکھ لیا. اب آپ کی ہمت پر ہے، بشاشت پر ہے. اگر ہمت ہے، بشاشت ہے تو آپ جائیں گے رمی جلات کرنے کے لیے، بڑے شیطان کنکری مارنے کے لیے. اور ہمت نہ ہو تو آپ اپنے خیمے میں آ جاؤ، مینا واپس آ جاؤ، مینا میں آ کر ٹھہر جاؤ. اب مینا میں آنے کے بعد اگر سارے گروپ والے مل کر معلم کے آدمی سے جا کر کہیں گے اس نے جہاں ٹھہرے ہیں اس کے ٹھہرنے کے بعد میں آپ کو 2 آفس بنی ہوگی. معلم کے پاس جا کر یہ کہو 50 لوگ ہیں، ہمیں اطمینان ہو گیا ہے، ہم رمی کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں راستہ پتہ نہیں، بھٹک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اس لیے جب حاجی بھٹکتا ہے تو تقریباً 18 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. 9 کلومیٹر جانے کا، پھر اس کے آنے مال کا راستہ آنے کا الگ ہے. تو حاجی بہت بھٹک جاتا ہے. اگر اس آدمی سے کہیں گے، معلم کے آدمی سے کہیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے جا کر کرا کے آئے. ٹھیک ہے صاحب، کریں گے انشاءاللہ. اب یہ 10ویں تاریخ ہے. آج جب کنکری دیکھو مینا سے مارنے جائیں گے آپ کنکری مارنے کے لیے، جب مینا سے مارنے جائیں گے شیطان کنکری مارنے کے لیے، پہلے چھوٹا شیطان ملے گا، پھر مجلا ملے گا، اس کے بعد بڑا ملے گا. تو چھوٹا جو ملے گا اور بیچ والا مجلا ملے گا، اس کو یہ سمجھانا کہ آج تو تیرے سے کوئی بات ہی نہیں کریں گے، کل تیرے سے نہیں پڑھ لیں گے. آج تو ہم کو جا کر بڑے کو کیا کرنا ہے صاحب؟ کنکریاں مارنا ہے. اب جب کنکری مارنے آپ جائیں گے تو ایک 8-10 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جانا ہے. اس طریقے کو مٹھی میں دبا کر پکڑنا ہے. جب وہاں پر آپ کو جانا ہے شیطان کے پاس کنکری مارنے کے لیے، کوئی وہاں شیطان نہیں، کوئی شیطان 40 فٹ کی ایک دیوار بنی ہے، 40 فٹ کی ایک دیوار، اس کو جا کر کنکری مارنا ہے. اس طریقے آپ نے کنکری پکڑی، یہ 2 انگلی سے اس طریقے پکڑنا ہے. اپنے ہاتھ میں اتنا اٹھاؤ کہ یہ بغل کی سفیدی نظر آئے، ہاتھ کھل جائے. اس طریقے 3 انگلی کھلی رکھنا، 2 انگلی سے پکڑنا ہے. حجت ایسا نہیں کرے. آپ کی جو حجت لوگ اس طریقے پکڑ کر ان کا ہاتھ ان کے سینے کے سامنے ہونا چاہیے، ان کو زیادہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اس طریقے آپ جب کنکریاں ماریں گے اس میں لگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ لگ جائے، شرط نہیں. دائرہ جو بنا ہوا ہے دائرے میں گر جائے یہ قبول ہو جائے گی. آپ نے مار دیا، اس میں لگ کر باہر چٹک کر نکل گئی، وہ مردود ہو گئی، گنی نہیں جائے گی. آپ نے ساری کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو بھی ایک ہی گنی جائے گی. تو اس طریقے آپ کو مارنا ہے. عربی کی دعا ہے، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے اپنی زبان کو بسم اللہ اللہ اکبر للہ. میں یہ کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ میرے لیے آسان فرما، ایسا قبول فرما. اس طریقے آپ کو کنکری مار کر واپس آ جانا ہے. تو یہ دوسرا آپ کا واجب ادا ہو گیا. 7 کنکریاں اسی طریقے آپ کو مارنا ہے. تو دوسرا واجب بھی آپ کا ادا ہو گیا. اب تیسرا واجب آپ کو کرنا ہے. کون سا کرنا ہے صاحب؟ قربانی کرنا. تو قربانی کا جو دیکھو ہمارے یہاں احتیاط آ گیا، حنفیہ کے ہاں ترتیب کو قائم کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے. احتیاطاً یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کا ٹائم لکھا ہوا ہے قربانی کا، مثال کے طور پر 10 بجے کا، اب بہت سارے حاجیوں کو اس نے ٹائم 10 ہی بجے کا دیا ہے.
50 हाजी है, उनका टाइम 10 बजे है, अब 50 बकरा ज़िबा करना आसान नहीं। एहतियातन ये कहते हैं 1 घंटे के बाद आप हलक कराना है। क्या करना है साहब? 1 घंटे के बाद। और आपने पैसे नहीं जमा किए, खुद से करना चाहते खुद चले गए, तो आपने अपने हाथों से अपने सामने कर लिया, उसके बाद आप हलक करा लीजिए कर। तो ये तीसरा वाजिब आपका कुर्बानी भी हो गई। क्या हो गई साहब? कुर्बानी हो गई। चौथा जो वाजिब होगा आपको हलक कराना है। क्या करना है? हलक कराने में एहतियात ये करना है कि जब भी वहां के हज्जाम से हलक कराएंगे पैसे मालूम कर लेना, पैसों को पूछ लेना। खास करके जैसे सीजन एक होता है, हर आदमी शौक होता है कमाने का, तो उनका भी एक शौक होता है, उनका भी सीजन होता है। तो मीना में जितने होते हैं वो ज्यादा पैसा मांगते हैं, इसलिए आपका पैसा देना है तो पहले पैसे मालूम करो। इसलिए कि अगर पैसे मालूम नहीं किया, हलक करा लिया, तो जो पैसे मांगेगा वो देना पड़ेगा। इसलिए कि हाजी झगड़ालू नहीं होता, हाजी झगड़ा नहीं करता, हाजी बहस नहीं करता। तो आप पहले मालूम कर ले कितना लोगे, तो वहां वाले तो कम से कम आकर नीचे उतरेंगे, 10 के नीचे बहुत कम आते हैं, वरना 10,000 लेते हैं, बाकी इलाके में 5,000 तक आ जाते हैं। इस तरीके आपको हलक कराना है। एक हाजी दूसरे हाजी का भी हलक कर सकता है, मैं दूसरे कर देवे और दूसरा हमारा कर देवे। बहुत से लोग मेरा तो हलक हुआ नहीं, मैं कैसे करूंगा? जब हम अपना करेंगे या किसी करेंगे तभी तो कोई हलक होगा। तो एक हाजी दूसरे हाजी का हलक कर सकता है। ऐसे हाजी की जो हज्जन जो है, हज्जन के जो बाल काटना है वो सारे बालों में से पूर्वे के बराबर। हाजी हज्जन अपने हाथ से काट लेवे, या उनके जो महरम साथ में गए हैं वो काट देवे, या कोई दूसरी औरत है वो काट देवे। हज्जन किसी दूसरे मर्द से नहीं कटाएगी। ठीक है, सब याद रखिए इंशाअल्लाह। आपका चार वाजिब भी अदा हो गए और आप कुर्बानी भी हो गई, रबी भी हो गई। आप जो इहराम पहने हुए थे, अच्छा एक सुन रहेगा बीचों छोड़ गया कि जो लब्बैक पढ़ते हुए आप चले जा रहे थे, कसरत से पढ़ रहे थे, पहले ही दिन यानी 10 तारीख को जब शैतान को कंकरी माने जाएंगे, बड़े शैतान को, उसके पास आते ही फौरन आपका लब्बैक का पढ़ना बंद हो जाएगा। अब लब्बैक आप नहीं पढ़ेंगे, लब्बैक का पढ़ना आपका बंद हो जाएगा। अब लब्बैक आपको नहीं पढ़ना है। आप जो है यहाँ पर आपका हलक भी हो गया, अब गुस्ल कर सकते हो, सिले हुए कपड़े पहन सकते हो, सारी पाबंदियां भी आप पर खत्म हो गई। कुछ पाबंदियां बाकी रहेगी, उसमें जैसे एक पाबंदी ये है कि तवाफ़े ज़ियारत, इसका जो वक्त है 10 तारीख के सुबह सादिक से लेकर 12 के ग्रुप से पहले यानी 10, 11, 12 सुबह सादिक से लेकर 12 की असर के वक्त तक, असर के बाद ग्रुप से पहले का ये वक्त रहता है। इसमें जाकर आपको करना है। लेकिन आज 10 तारीख है, भीड़ ज्यादा होगी, वहाँ मकामी जो करीब के लोग आते हैं उनको जल्दी जाना होता है, इसलिए एहतियातन ये कहते हैं आप 10 को न जाए, 11 को चले जाए, 10 को न जाकर 11 को चले जाए, और हिम्मत है तो 10 को भी चले जाए, कोई मसला नहीं है। इसका वक्त है 10 की सुबह सादिक से लेकर 12 तारीख के गुरु से पहले का मौका है जो आपको तवाफ़े ज़ियारत करना है। अगर ये छूट गया तो हज में फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर ये छूट गया और इधर 12 तारीख निकल गई तो आप देखो मियाँ बीवी है, ये निकाह में रहेंगे लेकिन हलाल नहीं होंगे। अभी जिंदगी भर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, निकाह में रहेंगे, मिल नहीं सकते, चाहे हाजी का छूटे या हजन का छूटे, किसी का भी छूट जाए, किसी का छूट जाए। तो ये तवाफ़े ज़ियारत करना है, ये तीनों फरीज़ा अदा हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे मौके में 11 और 12, 13 इसकी भी रबी बात बताएंगे, आप दिला दें। अब ये जैसे हजन आपके साथ में गई, अगर ये नापाक हो गई, अय्याम में आ गई और 12 तारीख भी आ गई, पाक नहीं हुई, 13 आ गई, 14 आ गई, 15 आ गई, जो भी आ गई तारीख पाक नहीं हुई है, जब भी हजन पाक हो जाएगी तब जाके तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। उसे कोई दम नहीं देना, कोई दम नहीं देना। कभी ऐसा भी मौका आ गया कि वो बात अभी तक हुई नहीं है और आपकी टिकट की वापसी का वक्त आ गया, टिकट का वापसी का वक्त हो गया, तो हज कमेटी से जाने में एक सहूलत ये भी है कि अगर हज पाक नहीं हुई, नायाब में है, नापाकी के हाथ में है, आप कमेटी वाले से बात करेंगे, आपको टिकट बढ़ा देंगे। यह हज कमेटी की तरफ से रियायत होती है। टूर वाले ऐसा नहीं कर सकते, टूर वाले ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप टूर वाले ऐसा नहीं करेंगे, वहां के मौलवी से भी पूछोगे तो कहे कोई हज की बात नहीं है, चलेगा, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अब अय्याम में हजन है, पाक नहीं हुई है, वक्त हो गया, टिकट बढ़ नहीं रहा, आना वापस है, अब क्या करेंगे? इसलिए कि अगर तवाफ़े ज़ियारत छोड़ दिया तो यहाँ वापस लाने के बाद वो हलाल नहीं हो सकती, अपने शौहर से मिल नहीं सकती। तो ऐसे मौके में हजन क्या करेगी? मोटा कपड़ा पहनकर रोते हुए जाकर तवाफ़े ज़ियारत करेगी। क्या करेगी ऐसा?
موٹا کپڑا، یہ آپ کو سمجھانا ہے، موٹا کپڑا پہن کر روتے ہوئے طواف زیارت کرے گی، لیکن چونکہ طواف زیارت کیا ہے ناپاکی حالت میں، اس لیے اس کو بدنا دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا صاحب؟ کیا دینا ہوگا؟ بولو، بدنا دینا ہوگا۔ بدنا کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی قربانی دینی پڑے گی، اونٹ یا گائے قربانی کرنی پڑے گی، اور دم جتنے بھی آپ کو دینا ہوگا یہ دم وہی دینا ہوگا یا نہیں ہوگا میں جا کر اپنے ملک میں دے دوں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے قربانی جو ہے، حاجی صاحب سمجھے اس کو، جو حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں ان کو دو قربانیاں کرنا ہے، ایک دم نصاب ہے، ایک دم شکر ہے۔ دم نصاب وہ ہے جو یہاں ہمیشہ آپ قربانی کر رہے ہو، وہ قربانی یہاں پر ہوگی، وہ قربانی چھوٹے گی نہیں۔ ایک دم شکر ہے یعنی جو آپ نے حج کیا ہے، خوشی کا طرح قربانی ہے، وہ قربانی وہاں کرنی ہوگی۔ یہاں والی قربانی بھی وہاں کر سکتے ہو، وہاں کی قربانی یہاں نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو اختیار ہے، یہاں کی قربانی اگر یہاں کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو بول کے جاؤ، یہاں کے آپ کے نام کی قربانی ہوگی اور وہاں قربانی آپ کی دم شکر والی ہوگی۔ اسی لیے حج کی خوشی میں یہ قربانی بھی ہے، اور حج کی خوشی میں حاجی کو آج عید کی نماز بھی، اور یہ کیا ہے؟ حاجی کو حاجی کی مرنے کی خوشی میں آج کی قربانی بھی، عید بھی نماز معاف ہے، نماز بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کو ہے۔ تو اس طریقے 10 تاریخ ہو گئی۔ اب 11 تاریخ کو آپ کو جو رمی کرنے کے لیے آنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے آنا ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں جو کنکری لانا ہے وہ تقریباً 30 کنکریاں ساتھ میں لے کر، اور لگیں گے 21، مارنا 21 ہے، لگنا 30 ہے، اس لیے اگر کوئی کنکری گر گئی تو اس کو اٹھانا نہیں ہے، جو کنکری گر جاتی ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، کیا ہو جائے؟ مردود ہو جاتی ہے، اور اگر حاجی اٹھانے جائے گا تو وہ محروم ہو جائے گا، اس لیے اس کو اٹھانا بھی نہیں، کنکریوں کو سنبھالنا، ایسا مٹھی بند کر کے رکھنا، اس لیے کسی کا دھکا لگ جائے تو گر جائے۔ اور اگر وہاں کسی حاجی سے آپ ریال مانگو گے، بھائی صاحب 10 ریال دے تو 10 ریال نکال کے دے دے گا، ایک کنکری مانگو تو کوئی نہیں دے گا، اس لیے آپ کو اپنی مٹھی میں کنکریاں سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب کنکری مارنے کی وہی ترتیب ہے۔ اب جب مینا سے آپ جائیں گے کنکری مارنے کے لیے، شیطان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف آپ کے قبلہ ہوگا، اور مینا کی طرف آپ کا شیطان کی طرف یہ ہوگا، آپ کو اسی طریقے مارنا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکری مارتا ہوں، اللہ میرے لیے آسان فرما، اسے قبول فرما۔ چھوٹے شیطان کنکری مارنے کے بعد تھوڑا سے پیچھے ہٹ جائے، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مجلے کو مارنا ہے، مارنے کے بعد پیچھے ہٹنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر بڑے شیطان کو مارنا ہے، لیکن بڑے شیطان کو کنکری مار کر کسی بھی دن دعا نہیں کرنا۔ یہ 11 تاریخ کو آپ اس طریقے مارنا ہے۔ 12 کی ترتیب بھی یہی ہے، زوال کے بعد ہی کنکریاں مارنا۔ کب مارنا ہے؟ زوال کے بعد ہی کنکریاں مارنے جانا ہے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھیں گے یہی ترتیب ہے کہ پہلے جب جائیں گے چھوٹے کو مارنا، پیچھے ہٹ کر دعا مانگنا، دعا قبول ہوگی، مجلے کو مارنا، پیچھے ہٹ کر دعا مانگنا، دعا قبول ہوگی، تیسرے بڑے کو مار کر کسی کی دعا نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایسا، یہ آپ کی مانا ہوگی۔ اب یہاں پر جو معلم کا آدمی ہے، یہاں پر آپ کو کہے گا آپ میں سے کوئی رکنا چاہے تو رک جائے، اور اگر رکنا نہیں چاہے تو ان کا خیمہ کھول دے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی بھی رمی کی ہے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو رمی کی ہے، کنکری ماری تھی، ایک کنکری کے مارنے پر وہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کنکری کے مارنے سے فرمایا اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا ایسا ہمارے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے، اس لیے ہم 13 کی بھی کنکری، 13 کی بھی رمی کر کے آئیں گے، کنکریاں مار کے آئیں گے، اور وہی ترتیب ہے۔ اور اگر کوئی نہیں چاہتا مارنا تو 12 کی صبح صادق تک، یعنی 13 کی صبح جو صادق ہوگی اس سے پہلے آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، اور آپ نے اس سے پہلے نہیں چھوڑا ہے اور صبح صادق ہو گئی تو 13 کنکریاں مار کے ہی آنا۔ کیا کرنا ہے صاحب؟ 13 کی کنکریاں مار کے آنا۔ اس طریقے آپ نے 10 کی ماری، 10 کو ایک کو مارنا ہے، اور 11 کو تینوں کو مارنا ہے، 12 کو تینوں کو مارنا ہے، اور 13 کو تینوں کو مارنا ہے۔ اس طریقے آپ کا یہ کام ہو گیا۔ طواف زیارت بھی ہو گئی۔ طواف زیارت کے بعد آپ نے صحیح کیا تھا۔ طواف زیارت جو ہوگا، دیکھو آپ سلے ہوئے کپڑے کیے پہنے تھے، سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے، تو سلے ہوئے کپڑے میں آپ کا طواف ہوا، اس میں استعمال نہیں ہوگا، لیکن رمل ضرور ہوگا، یعنی تینوں چکر میں اسی طریقے پہلوانوں کی چال آپ کو چلنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ترتیب وہی ہے، 7 چکر 8 بوسہ، 2 رکعت واجب الطواف، اس کے بعد زمزم۔ اس کے بعد جب صحیح کرنے کے لیے جائیں گے 9 بوسہ لینے کے لیے آنا ہے،
کیا کرنا ہے صاحب؟ نوا بوسا لینے کے لیے آنا ہے. تو آپ کے فرض تینوں ادا ہو گئے، پانچواں واجب ادا کر رہے ہیں کہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں صاحب؟ صفا مروہ کی آپ کی صحیح ہو رہی ہے. یہ ہو گیا. ایک ہی آپ کا طواف واجب باقی ہے. وہ کون سا باقی ہے؟ الوداعی طواف. کون سا باقی ہے؟ کہ جس وقت آپ اپنا مکہ چھوڑ کر اپنے وطن یا مدینہ کا سفر کر رہے ہوں گے، اس وقت ایک طواف اس لیے کرنا ہے اور روتے ہوئے کرنا ہے. اللہ کے نبی جب بیت اللہ کو چھوڑا تو روتے ہوئے چھوڑ رہے، روتے ہوئے چھوڑے کہ بیت اللہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے ہم کو جو طواف ہوگا تو یہ کہہ اللہ یہ طواف تو اس میرے حج کا یہ رکن میں شامل ہے، لیکن یہ میرا طواف تو ہے آخری طواف تو ہے، لیکن یہ آخری طواف نہ ہو. یعنی اللہ مجھے بار بار یہاں آنے کی کیا کرنا؟ توفیق دینا. یہ دعا مانگنا ہے. آپ کا حج بھی ہو گیا، آپ کا عمرہ بھی ہو گیا. آپ کے حج کو آپ کے عمرے کو اللہ نے انتہا قبول فرمائے. اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.